محرم میں حلیم بھی بناتے ہیں لوگ، تو یہ بے اصل چیز ہے، بدعت ہے، کوئی ثواب سمجھ کے کریں گے بدعت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم ثواب سمجھ کے نہیں کر رہے، ویسے ہی سب بنا رہے ہیں تو ہم بھی بنا رہے ہیں، تو بدعت کی تائید تو ہو رہی ہے نا۔ آپ پورا سال پڑا ہے حلیم کھانے کے لیے، آپ کو کیا مصیبت ہے کہ آپ محرم ہی میں دیگ پکائیں؟ پورے سال کیوں نہیں پکا رہے تھے آپ؟ تو جب ایک رسم معاشرے میں غلط رسم پھیل جاتی ہے تو اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، تو آپ نہ بنائیں، کسی اور مہینے میں بنا لیں آپ۔ تو پوری پوری رات دیگیں چل رہی ہوتی ہیں، مذہب کے نام پہ تو یہ کام نہ کیا جائے نا۔ اور جو لوگ کہتے ہیں مذہب کے نام پہ نہیں کر رہے، ہم تو ویسے انٹرٹینمنٹ کر رہے ہیں، تو یار کسی اور دن کر لو بھائی، تم پورا سال پڑا ہوا ہے نا۔ ہم نے کب کہا ہے کہ آپ دیگیں نہ پکائیں؟ آپ پکائیں، پوری پوری رات گھوٹے لگائیں اس میں، کسی اور دن کر لیں آپ۔ تو اس لیے اسلام کو بچائیں خرافات سے، اسلام کو ہمارے ذمے ہے کہ ہم اسلام کو اسلام وہی ہے جو نبی لے کر آئے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ کہتے ہیں آج کے دن میں نے دین مکمل کر دیا۔ جب یہ آیتیں نبی پہ نازل ہو گئیں تو اس میں حلیم نہیں تھا، محرم کا حلیم، تو دین مکمل ہو چکا، اس کو رہنے دیں آپ۔ اور پھر وہی ہے کہ جب آپ روزہ رکھیں گے تو حلیم کھائیں گے کس وقت؟ رات کو آپ کھائیں گے تو رات کو تو ویسے ہی کم کھانا چاہیے، سونے کے لیے اللہ نے رات بنائی ہے، کھانے پینے کے لیے تھوڑی بنائی ہے رات۔ دن میں آپ نے روزہ رکھنا ہے، تو وہ یہ روزے سے بھی میچ نہیں کر رہا یہ جو حلیم ہے نا۔ اس لیے اس سے اجتناب کریں، ایوائڈ کریں۔ جو گلی کے لونڈے لپاڑے بنا رہے ہوتے ہیں ان کو محبت سے سمجھا دیں، یار اگلے دن بنا لو، باز آ جائے ٹھیک ہے، نہیں تو پھر نکل لیں آپ پتلی گلی سے۔ اگر کوئی کہے کہ محرم شریف میں کھچڑا پکا کر بانٹنا کہاں سے ثابت ہے تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ بریانی بنا کر کھانا کہاں سے ثابت ہے؟ ایک سے ایک ڈشیں قبول ہیں، نئی نئی ڈشیں ایجاد ہو رہی ہیں، کھچڑا بھی قبول ہے۔ یہ تو ایک ویسے ہی خوش طبعی والا جواب ہے۔ تو اول تو اصول یہ ہے کہ جو شریعت منع نہ کرے جس کام کے لیے جائز ہوتا ہے۔ مسجد نبوی شریف لینتھر کی نہیں تھی پہلے، نہ آر سی سی کی تھی، نہ یہ سیمنٹیڈ تھی، اب بھی یہ سب ہو رہا ہے نا، شریعت منع نہیں کیا تو یہ ہو رہا ہے۔ تو بہرحال کہ کھچڑا ویسے کہا جاتا ہے کہ جب شہداء کی لاشیں چھوڑ کر یزید پلید کا لشکر شر اثر چلا گیا تو مقام غادریہ کوئی گاؤں ہوگا وہاں قریب میں کربلا شریف کے، وہاں سے کچھ مسلمان آئے اور انہوں نے شہداء کرام کی تدفین وغیرہ کی ترکیب کی، اور مختلف اناج جو تھے وہ مکس کر کے انہوں نے گوشت ڈال کر اور یہ ایصال ثواب کیا۔ اسی کو مطلب ہے کہ یعنی یہ کھچڑا کہلایا۔ اصل یہ حلیم کہتے ہیں اس کو، اور اصل لفظ ہے کہ لحیم، لحم مانے گوشت، یہ لحیم مانے پر گوشت۔ اب وہ لحیم کا آہستہ آہستہ وہ چلتے پھرتے، مطلب اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بگڑ گیا۔ حلیم تو مقدس نام ہے، تو یہ ہو گیا حلیم۔ ہم لوگ اس کو کہتے ہیں کھچڑا کیونکہ اس کا ایک نام کھچڑا بھی ہے، حلیم کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ کوئی حلیم اس لیے پکاتا ہے کہ لوگ بدعات اور غلط معاملے میں نہ جائیں، ہمارے پاس آ کر دینی بات سن لیں تو پکانا بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اس وجہ سے پکا رہا ہے کہ لوگ کسی اچھی بات سننے میں آ جائیں، کسی برے بات میں نہ چلے جائیں، یا کوئی غلط عقیدے کی بات نہ سن لیں، پھر ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی اس لیے پکاتا ہے کہ اس دن پکانا بہت ثواب ہے، تو بھائی ایسا نہیں ہے۔ کسی دن خاص طور پہ کھانا پکانا ثواب ہے، شریعت میں ایسا کوئی نہیں ہے۔ ہاں غریب کے لیے کسی دن پکا کے دے دیں، یہ ثواب ہے۔ اپنے لیے پکائیں اور ثواب کی مہر ساتھ لگا دیں، یہ آپ کا کام ہے، شریعت کا معاملہ نہیں ہے۔ دوسری بات، حدیث پاک ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ 10 محرم الحرام کو اگر کوئی آدمی اپنے گھر والوں پر کھانے پینے کے رزق کے معاملے میں وسعت کر دیتا ہے، یعنی بہت کھلا ان پر خرچ کرتا ہے 10 محرم کو، فرمایا 1 سال اگلا اس کے اوپر اللہ رزق وسیع کر دیں گے۔ یہ تو حدیث ہے، یہ حدیث ہے۔ 11ویں ہو، میلاد ہو، محرم کی نیاز ہو، یا آپ کی یہ رجب کے کنڈے ہوں، ان ساروں کے بارے میں کہ یہ سب کی سب ایکٹیویٹیز دین میں خود سے داخل کی گئی ہیں۔ ہم ان کو کفر و شرک والا معاملہ نہیں کہتے، لیکن بدعات تو ہیں۔ اب رہ گیا مسئلہ کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں جو کھانا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ کہ کھانے کو حرام کہنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ آپ پہلے اس کی حرمت ثابت کریں۔ اس میں 2 طریقے ہیں، یا تو وہ چیز جو پکائی جا رہی ہے وہ حرام ہو، کوئی خنزیر بنا دیتا ہے تو حرام ہے، یا چیز تو پاک تھی لیکن اس کے ذبح کے وقت ذبح کے زبر کے ساتھ غیر اللہ کا نام لیا گیا تو وہ پھر بھی حرام ہو جائے گی۔ تیسرا مسئلہ ہے تقرب والا۔ تقرب میں اب 2 طرح کے آپشن ہیں۔ ایک تقرب یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں فلاں بزرگ کے ایصال ثواب کے لیے کر رہا ہوں، حضرت حسین علیہ السلام کو ثواب پہنچ جائے، ایک میری طرف سے ہدیہ،
تو اس کے معاملے میں بھی ایسا کوئی سختی والا معاملہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی تقرب یہ کر رہا ہے کہ یہ صالح ثواب ان کو پہنچے اور وہ میرے مشکل کشا ہے اور اس کے بدلے میں یہ میری مصیبت حل کر دیں گے, تو وہ تو نیاز کے بغیر ہی عقیدہ شرکی ہے. نیاز تو سائڈ پہ رہ گئی, عقیدہ ہی غلط ہے. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے نا. تو ہمارا تو موقف یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی اس طرح کی کھانے پینے کی چیز لے آتا ہے, ہم اس سے پہلے پوچھتے ہیں کس کے نام کی ہے. اگر وہ کہتا ہے اللہ کے نام کی ہے تو بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں. اگر وہ کہتا ہے یہ فلاں بزرگ کی ہے تو اسے پوچھے یہ بزرگ کے نام سے مراد آپ کیا لے رہے ہیں, کیا ان کی رضا کی خاطر ہے, ان کے نام کا ذبیح ہے؟ تو سر یہ کوئی بھی نہیں آپ کو کہے گا. کوئی جاہل کہہ دے تو کہہ دے, وہ کہے گا نہیں نہیں اللہ کا نام دیا ثواب پہنچانا ہے انہوں نے. اچھا جی, پھر زیادہ فہم نکالنا ہے تو آپ پوچھ لیں کہ ثواب پہنچا کے کڈنا کہ جے وچوں جے تسی واقعی کھانا نہیں کھانا تے, جے کھانا کھانا تے اتنے تک ہی سوال رکھو, زیادہ غلوف نہ کریں آپ.